سندھ اربن گریجویٹ فورم کی جانب سے ایک کنونشن منعقد ہوا جس کے مہمان خصوصی مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد تھے۔ کنونشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ سندھ اربن گریجویٹ فورم کے صدر شوکت اللہ فاروقی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قوم دیکھنا چاہتے ہیں جو اردو بولنے والے ہیں تعلیم یافتہ باشعور قوم، مگر افسوس شہر کراچی کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے وہ افسوسناک ہے۔ آج مہنگائی سے عوام پریشان ہے، خودکشی کر رہے ہیں۔ گھر کو چلائیں یا بجلی گیس بل دیں یا بچوں کو تعلیم دیں۔ ہم نے کئی الیکٹرک کے سامنے احتجاج کیا، مگر حکومت کو شہر کراچی کی طرف خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ کنونشن میں علاقے کے عہدیداروں کا اعلان بھی کیا گیا اور کچھ نئے ذمہ داروں کو ذمہ داریاں بھی دی گئیں۔ آخر میں مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے جو حالات ہیں، بڑی طاقتیں صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہی ہیں۔ ہم تمام الیکشن لڑیں گے، ہار یا جیت کا فیصلہ جو بھی ہو۔ مزید ان کا کہنا تھا، اس ایس یو جی ایف کے مرکزی یہ دونوں بہت فعال کردار ادا کرنے والے لوگ اس مرکزی ٹیم کا اب حصہ نہیں ہیں۔ شوکت اللہ فاروقی صاحب کی جگہ اب اس پوری ٹیم کو جو لیڈ کریں گے وہ خرم انجینئر کریں گے۔ تو خرم انجینئر صاحب کو بھی مبارکباد، اور شوکت اللہ فاروقی صاحب اور فیصل بھائی جن کی انتھک محنت اور جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ ایس یو جی ایف جو کچھ ہی عرصے میں ایک مضبوط پلیٹ فارم پڑھے لکھے لوگوں کا بن کر سامنے آئی ہے، اس میں ظاہر ہے ان لوگوں کے کردار کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ان سب کو بھی زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں، فیصل بھائی اور شوکت بھائی کو۔ اچھا، اب اس میں ایک مجھ سے اور بھی کہا کہ آئندہ انتخابات میں کیا مہاجر کمیونٹی حصہ لے گی؟ بالکل لے گی، اور کسی بھی انتخابی عمل سے اپنے آپ کو الگ نہیں رکھے گی۔ میں نے کبھی نتائج کی پرواہ نہیں کی۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے کسی بھی انتخابات میں مہاجر قومی موومنٹ بھرپور حصہ لے گی۔ اچھا، اس میں جو مجھے واٹس ایپ کے اوپر سوال تھے اس میں اور اس میں بڑی مماثلت ہے۔ مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا جو اس وقت صورتحال ہے اس میں متحدہ قومی موومنٹ سے کوئی سیاسی الائنس بن سکتا ہے، الیکٹورل الائنس؟ تو میرا خیال ہے کہ میرا جواب یہ ہے کہ اور ایسے لوگوں کے ساتھ الیکٹورل الائنس بنا کر میں عوام کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا۔ اسی میں یہ بھی کوشچن تھا کہ بہت ریومرز گرم رہی ہیں، اور یہ میں ایس یو جی ایف کے لوگوں سے اس لیے ساری بات کر رہا ہوں کہ جب آپ لوگوں نے سوالات لکھے میں جلدی اس کے 3-4 سوالات جو سب کے تقریباً ملتے جلتے ہیں، تم مل سکتے ہو یا نہیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ کیا ان کے ساتھ کوئی مستقبل میں اتحاد ہو سکتا ہے؟ یہ جھگڑا نہیں ہے۔ میری عرض سن لیجیے، میرا ظاہر ہے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ میرے نظریاتی اختلافات ہیں، اور نظریاتی اختلافات دور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کسی تعلق کو ریکنسائل کرنے کا نہیں ہے۔ اس وقت جو مسئلہ درکار ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کے ساتھ معاملہ ہے، اور اگر اسٹیٹ کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے نظریاتی اختلافات تو بیٹھ کر بعد میں حل ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں مہاجر قوم کے بہتر مفاد میں ہر اس شخص سے جو اس قوم کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، میں ہر ایک کے ساتھ بات کروں گا اور کرنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اوپنلی لوگ ان کو ڈکلیئر کرتے ہیں اور وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں، اور مہاجر قوم کے مفادات کے خلاف کام کرے گا، اور بار بار یہ کہے
کہ مہاجر لفظ کو میں نے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تو مہاجر قوم ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ پیار نہیں کر سکتی، اور جن لوگوں سے مہاجر قوم پیار نہیں کر سکتی ان سے پھر میرا پیار کرنے کا جواز بنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب آ جائیے صورتحال پر. یہ میں نے آپ سے اس لیے گوش گزار کر دیا کہ آپ لوگ اپنے سوالوں کے جوابات کا انتظار ہی کرتے رہیں گے. سوال تو اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی اتحاد بننے والا تھا، بن رہا ہے، اس میں کیا ہم شریک ہو سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا، میرا جواب یہ ہے، میں نے لوگوں سے بھی کہا کہ اگر جی ڈی اے کی طرف سے کوئی پیش رفت ہے تو ظاہر ہے جی ڈی اے کا کراچی میں ووٹ بینک نہیں ہے. جی ڈی اے پیر پگارا صاحب کا گروپ ہے، اس میں قوم پرست تنظیمیں ہیں، جی ایس ان تحریک ہے اور دوسرے لوگ ہیں. ان کا ظاہر ہے کراچی میں کوئی اسٹیک بھی نہیں ہے اور کراچی میں ان کا کوئی ووٹ بینک بھی نہیں ہے. میں نے کہا کہ اگر کوئی اتحاد، جو مجھے اطلاع ملی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس میں اس اتحاد کو بنانے میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کرنا ظاہر ہے کہ میرے کیونکہ ان سے تعلق رہا ہے، میں ان سے ملتا رہا ہوں، تو اگر ایسی کوئی صورتحال بنی تو ظاہر ہے کہ ہم سیٹوں کے حوالے سے کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں اور بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. آفاق احمد کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے قرض لے کر ہم ملک کی معیشت کو وقتی سہارا دے سکتے ہیں، مگر دوبارہ ہم بھکاری ہی رہیں گے. انہوں نے مزید کہا، سی پیک معاہدہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے اگر ہم تعلیم کے ساتھ نوکری حاصل کریں. سی پیک آپریشنل ہوگا تو یہاں ملٹی نیشنل کمپنیز کے آفیسز ہوں گے اور وہاں کسی کی سفارش نہیں ہوگی، وہاں کسی کو پرواہ نہیں ہوگی کون پٹھان کون پنجابی. وہاں پہ نہ آفاق کے کہنے پہ کسی نے لگنا ہے، نہ کسی اور کے کہنے پہ کسی نے لگنا ہے. میرٹ کی بنیاد پر وہ ٹیلنٹ کو ہنٹ کریں گے جو انہیں ڈیلیور کر سکے. ایک ایسی نسل تیار کرو سارے لوگ مل کر کہ جو اس اپرچونیٹی کو اویل کریں. یہ ایس یو جی ایف کی ذمہ داری ہے. ایس یو جی ایف اپنے ہاں ایسے لوگوں کو تلاش کرے جو کوچنگ سینٹر کھول سکتے ہوں. ایس یو جی ایف ایسے لوگوں کو تلاش کرے جو اسکول اڈاپٹ کر کے اسکول کے اندر لیکچر دے سکتے ہوں، پیریڈ لے سکتے ہوں، گھنٹے دے سکتے ہوں. کام کرنا پڑے گا، ایجوکیشن کے اوپر کام کرنا پڑے گا، لوگوں میں سے مایوسی ختم کرنی پڑے گی. میں بعض اوقات جب یہ سنتا ہوں کہ لوگوں کے گھروں میں یہ بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ اس غربت میں تیری ماسٹرز کی فیس کہاں سے لاؤں، اور تو ماسٹرز کر بھی لے گا تو تجھے کون سی نوکری مل جائے گی. تو لوگ ماسٹرز اپنے بچوں کو کروانے کے لیے فیس نہیں دیتے اور کہتے ہیں تو ماسٹرز کر بھی لے گا تو فیس کون سی، مطلب نوکری کون سی مل جائے گی. تو لوگوں کی اس کیفیت سے لوگوں کو باہر نکالیں، لوگوں کو سمجھائیں کہ نوکری کا ذریعہ نہیں ہے یہ تعلیم. یہ تعلیم تمہارے بچے کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گی. یہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، صحیح فیصلے کرنے کے لیے تعلیم اس کی ضروری ہے. اپنے بچوں کو پڑھانے سے روکو. ہم صرف نوکری کا ذریعہ سمجھتے ہیں اس تعلیم کو، اور گھر کے اندر ڈسکس ہو رہی ہوتی تو ماسٹرز کر کے کیا لے گا، کون سی تجھے نوکری مل جائے گی، تو یہ پیسے برباد کرے گا. کوئی کام کر. کام تو کبھی بھی کر لیں گے لیکن تعلیم میں ایک مرتبہ بریک آ جائے نا تو اس کے بعد دوبارہ اس کو کنٹینیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس اپورچونیٹی کو، فرسٹ اپورچونیٹی کو تمہیں اویل کرنا، یہ تمہارا شہر ہے، تمہارا حق ہے. تمہیں سرکاری ملازمتوں سے محروم رکھا گیا ہے. کم سے کم ان پرائیویٹ ملازمتوں کے قابل تو اپنے آپ کو بناؤ کہ میرٹ کی بنیاد پر اس اپورچونیٹی کو تم مس نہیں کرو. ہماری اس قوم کو اس قابل کر دو کہ وہ فرسٹ اپورچونیٹی کو اویل کرے، چاہے 2 سال بعد یہ اپورچونیٹی نکلے، چاہے 10 سال بعد نکلے. اور اس بات کو لکھ لو، بھولنا نہیں. آفاق نے آپ سے کیا کہا ہے آج. میں آپ سب کو اتنے تحمل کے ساتھ 2-4 جو گئے وہ زون سے میں پوچھوں گا، شاہ فیصل زون سے، یہ بیچ میں اٹھ کے کون گیا. اس لیے کہ اس عمر میں آ کے نا اٹینشن تھوڑی سی ادھر ادھر ڈائیورٹ ہونا تو آدمی بھول جاتا ہے کہ وہ پتہ چلا کہ لوکل ٹرین کی بجائے کسی ایکسپریس میں بیٹھ گیا. تو میں اسی وجہ سے کہتا ہوں یار بھائی بیٹھ جاؤ، ایک جگہ بیٹھ جاؤ. اس لیے کہ اچھا میری یہ عادت نہیں ہے کہ جس طرح بعض لوگ آتے ہیں پیپر پہ لکھ کے 4 مرتبہ پڑھ کے اور اس کے بعد جب آنکھیں بند کی، چاہے کوئی سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے، اور تبلیغی جماعت کے جو شروع کے بچے ہوتے ہیں، تبلیغی جماعت کے سارے نہیں، تبلیغی جماعت کے جو شروع کے بچے ہوتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، بندہ نکلا، وہ چاہے واپس چلا گیا، اس نے آنکھیں بند کر کے
کوئی فائدہ نہیں ہے نا. میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہیں یہاں پہ ان کی اٹینشن میں ڈرا کر سکوں. میں ان کو اگر کچھ کہہ رہا ہوں تو مجھے لگے کہ وہ میری بات سن رہے ہیں. اب سندھ اربن گریجویٹ فورم کو دانشوروں، شاعروں، باشعور لوگوں کو ساتھ ملا کر ملک کی سلامتی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا. میرا کسی سے ذاتی جھگڑا نہیں، نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے. کیمرامین عاطف ہاشمی کے ساتھ آصف شرمیلا، وینس HD سیٹلائٹ چینل.